السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں نے تمہاری کم عمری کی وجہ سے تمہیں خود سے دور رکھا، پر اب مزید نہیں۔ رات کے تیسرے پہر شاہزر سلطان حویلی میں داخل ہوا تھا تو مسکان بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ اس نے غصے سے مسکان کو خود سے دور کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پر اگلے ہی لمحے جب نظر مسکان کے پھٹے بازو اور ہونٹوں سے نکلتے خون پر پڑی تو اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگیں۔ یہ سب کس نے کیا؟ مسکان کا بازو دبوچتے پوچھا، اور وہ ہوش کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ شاہزر اسے اپنے کمرے میں لایا۔ وہ شاہزر کے نکاح میں تھی، پر اب تک شاہزر نے اسے دور رکھا تھا، لیکن وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف واضح نظر آ رہا تھا، مگر شاہزر نے اس کے چہرے کے تاثرات کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی اور اس کو نظر انداز کرتا یوں ہی چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ اس کے سینے کے ساتھ آ لگی تھی تو شاہزر نے غصے سے اس کو خود سے الگ کیا تھا اور کہنے لگا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم رات کے اس پہر کہاں سے بھاگتے ہوئے آ رہی ہو، اور یہ کیا طریقہ ہے راستہ روکنے کا؟ مگر دوسرے ہی لمحے وہ مسکان کے چہرے پر موجود زخم اور خون دیکھ کر ایک دم سے رک گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ مسکان اس کو کچھ کہتی یا وہ مسکان سے کچھ پوچھتا، وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ شاہزر کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ رات کے اس پہر یہ کیا ہوا تھا۔ وہ تو خاموشی سے اس کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں ہی جانے والا تھا، مگر اب اس کی نظر اس کے چہرے پر ٹک گئی تھی، جہاں پہ زخموں کے نشانوں سے خون نکل رہا تھا۔ شاہزر نے جلدی سے مسکان کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بے شک مسکان کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھتا تھا، مگر اب اسے بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی بھاری بوجھ تلے دب رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے مسکان کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ مسکان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کراہ رہی تھی۔ شاہزر کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے بازو پر جا رکی تھی، جہاں نیل اور خون کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کو پہلی بار مسکان پر ترس آیا تھا اور ساتھ ہی غصے سے وہ سوچنے لگا تھا، آخر مسکان کی یہ حالت کس نے کی تھی؟ کون تھا جو اس حد تک گیا تھا اور اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھا بیٹھا تھا؟ وہ مسکان کی حالت کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے بازوؤں کے علاوہ باقی جسم پر بھی زخموں کے نشان واضح تھے، مگر یہ شکر کہ وہ زخم گہرے نہیں تھے۔ لیکن مسکان کو بھی وہ جانتا تھا، وہ کبھی بھی ذرا سی بات پر ہمت نہیں ہارتی تھی۔ یقیناً اس کے ساتھ کچھ برا ہوا تھا جو وہ ہوش کو بیٹھی تھی۔ وہ مسکان کے پاس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آخر کس نے اتنی جرأت کی تھی جو اس کی کمسن کو بری طرح سے پیٹ ڈالا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مسکان کو ہوش آیا تو وہ ڈر سے چاروں طرف دیکھنے لگی تھی، جیسے کسی کی موجودگی سے خوفزدہ تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ تب وہ شاہزر کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر دھیرے سے بولی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ شاہزر کی آنکھیں مسکان کے سوال پر حیرت سے کھل گئی تھیں۔ اس نے مسکان کی بات کا جواب دیے بغیر دھیرے سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور بولا، یہ سب کس نے کیا؟ مجھے بتاؤ مسکان۔ مسکان کی آنکھوں میں خوف جھلک رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ شاہزر کو اس کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ تبھی اس نے دوبارہ سوال کیا تھا، مسکان، میں پوچھ رہا ہوں یہ سب کس نے کیا؟ مسکان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، آپ کو بھلا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کون سا پہلے کبھی میری پرواہ کی ہے جو آج کریں گے؟ شاہزر کے چہرے پر بے یقینی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ لڑکی اس کے سامنے زبان کیوں کھول رہی تھی، جبکہ وہ پہلے تو کبھی اس کے سامنے اتنا نہیں بولی تھی۔ میں جو تم سے پوچھ رہا ہوں مجھے اس بات کا جواب دو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے مارا ہے؟ وہ اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ حیدر بھائی۔ مسکان نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر شاہزر اس کی ادھوری بات سمجھ گیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو اور کس کے بارے میں کہہ رہی ہو؟
مگر مسکان کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ انہوں نے ہی کیا ہے، چاہے آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں۔ یہ سننا تھا کہ شاذر کے چہرے کی سختی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے تھے۔ حیدر وہی تھا جس پر اس نے ہمیشہ بھروسہ کیا تھا۔ شاذر کی نظریں خطرناک حد تک سرد ہو گئی تھیں۔ مگر وہ ایسا کیوں کرے گا؟ شاذر نے غصے سے پوچھا تھا۔ میں نے بہت بار آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی، مگر آپ ہر بار مجھے ڈانٹ دیتے تھے، مسکان نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ شاذر کو یاد آیا کہ وہ بہت بار اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے آئی تھی، مگر اس نے مسکان کو موقع ہی نہیں دیا تھا، بلکہ اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا تھا۔ کیا بتانا چاہتی تھی؟ کیا کہا ہے حیدر نے مجھے؟ کھل کر بتاؤ، شاذر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو وہ مجھے ماریں گے، مسکان نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ مگر شاذر کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ تو پھر تم کیوں ڈر رہی ہو؟ رہی بات حیدر کی تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ کہہ سکے۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے بتا سکتی ہو کہ آخر حیدر نے ایسا کیوں کیا؟ مسکان کی باتیں سن کر تو جیسے شاذر کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ مسکان کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا۔ مسکان، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری تھی۔ یہ میری ہی غلطی ہے۔ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا، مگر اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ مگر دل ہی دل میں وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے تو تمہاری کم عمری کی وجہ سے تمہیں خود سے دور رکھا تھا، پر اب مزید نہیں۔ اب میں مسکان حیات اور شاذر سلطان کی فیملیز شروع سے ہی ایک دوسرے کو جانتی تھی، اور شروع سے ہی دونوں کا ایک دوسرے کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ شاذر سلطان کا تعلق ایک بہت اونچے خاندان سے تھا۔ وہ اپنے باپ کی جاگیر کا اکلوتا وارث تھا، اور گاؤں میں اس کے نام پر درجنوں زمینیں تھیں۔ مگر شاذر کو زمینوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی پڑھائی امریکہ میں مکمل کر کے آیا تھا۔ اس کی پڑھائی کے دوران ہی اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کو مجبوراً واپس آنا پڑا۔ شمیمارا چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا اپنے باپ کی زمینوں کو سنبھالے۔ تب شاذر کو اپنا بزنس کرنے کا خواب ادھورا چھوڑ کر زمینوں کو سنبھالے ہی پڑا تھا، کیونکہ وہی اس حویلی کا بڑا وارث تھا اور اس کو ہی اپنی زمینوں کے کام کو آگے چلانا تھا۔ شاذر سے چھوٹا حیدر سلطان بھی اس حویلی کا بیٹا تھا، مگر وہ اپنی کم عمری کی وجہ سے نادان اور ناسمجھ تھا۔ مسکان بھی سلطان کے دوست سکندر کی بیٹی تھی، جن کا ان کی حویلی میں بہت آنا جانا تھا۔ بابا، آخر ہم اپنا ہر کام شمیم آنٹی کی رضامندی سے ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جو ہم اپنی مرضی سے کچھ کریں؟ بھلا یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، خاص طور پر میرے لیے؟ مسکان نے سکندر سے گلہ کرتے ہوئے کہا تھا، اور گوہر نے اپنے شوہر کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں بھی وہی شکوہ تھا، جیسے اس کے دل میں بھی وہی سوال تھے جو مسکان پوچھ رہی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کہتے، وہ تو ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ سکندر نے ہمیشہ کی طرح اس کو چپ کروا دیا تھا۔ احسان مند؟ ایسا کیوں؟ بابا، آخر ہماری اپنی فیملی ہے، پھر ہم اپنا ہر کام ان کے فیصلے کے مطابق ہی کیوں کرتے ہیں؟ مسکان کو بھی جیسے سکندر کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ مسکان بیٹا، کتنی بار منع کیا ہے کہ بابا کے ساتھ بحث مت کیا کرو، پھر تم ہر روز ایک ہی سوال کیوں پوچھتی ہو؟ ہم تمہیں بتا نہیں سکتے کہ شمیم آرا کے ہم پر کتنے احسانات ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کا ہر فیصلہ ان سے پوچھ کر کرتے ہیں تو اس میں بھلا ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ وہ بھی تو ہماری بہتری کے لیے ہی ہمیں ٹھیک مشورہ دیتے ہیں۔ گوہر نے بھی آگے بڑھ کر سکندر کی ہی تائید کی تھی، اور مسکان منہ بسور کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ایک تو ان کے سب فیصلے بھی مانو اور ان کے خلاف کچھ بولو بھی مت، عجیب ہے۔ وہ اپنی طرف سے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گئی تھی۔
مگر گوہر نے اس کی ساری بات سن لی تھی اور اداسی سے سکندر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آخر ہم کب تک اس سے حقیقت چھپائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو یہ سب جان ہی جائے گی، تب ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ گوہر کے لہجے میں شکوہ تھا، مگر سکندر کے پاس گوہر کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بھی اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مسکان ایک نہ ایک دن ساری سچائی جان جائے گی اور تب وہ شاید سکندر اور گوہر کو ہی قصوروار ٹھہرائے گی۔ شاید سکندر خود کو مسکان کے ہر جواب کے لیے تیار کر رہے تھے۔ بیٹا تیار ہو جاؤ، ہمیں کچھ دیر میں شمیم آرا کی حویلی جانا ہے، انہوں نے ہمیں کسی اہم فیصلے کے لیے بلایا ہے، سکندر نے مسکان کو کہا تھا، جو اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے نہ جانے کہاں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سکندر کی بات سن کر ایک دم سے رک گئی تھی۔ شمیم آرا کی حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہاں موجود سبھی لوگ کسی اہم بات کے انتظار میں تھے۔ سکندر، گوہر اور مسکان حویلی پہنچے تو مسکان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس حویلی سے بھاگ جائے، لیکن مارے ضبط کے وہ خاموشی سے وہاں بیٹھ گئی تھی۔ لیکن اس کے دل میں بے شمار سوالات جنم لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا فیصلہ تھا جس کے لیے انہیں حویلی بلایا گیا تھا۔ شمیم آرا کی حویلی کی دیواریں ہمیشہ سے مسکان کو بوجھل لگتی تھیں، جیسے یہ دیواریں کوئی راز خود میں سموئے کھڑی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب شمیم آرا اپنے مخصوص وقار کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی اور ان کے ساتھ شاذر بھی موجود تھا۔ مسکان کی نظر جب شاذر پر پڑی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی سنجیدگی تھی، جیسے وہ بھی وہاں پر شمیم آرا کا فیصلہ سننے کے لیے زبردستی آیا تھا۔ سکندر، تم ہمیشہ ہماری امیدوں پر پورے اترے ہو، ہم ہمیشہ تم سے خوش رہے ہیں۔ تم بھی جانتے ہو کہ میں نے آج تم سب کو یہاں پر کیوں بلایا ہے۔ آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد ایک اہم فیصلہ ہے۔ میں نے بہت سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسکان اور شاذر کی شادی کر دی جائے۔ شمیم آرا کی بات مکمل ہونے کے بعد کمرے میں ایک پل کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ مسکان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور وہ بے اختیار بول اٹھی تھی، بس بہت ہو گیا، میں مزید آپ کا کوئی بھی حکم نہیں مانوں گی۔ آخر آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں کہ ہماری زندگی میں آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا؟ سنو لڑکی، اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی اعتراض ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس کے سامنے کھڑی ہو اور کس لہجے میں بات کر رہی ہو۔ ابھی مسکان کا غصہ اترا نہیں تھا جب شاذر بھی ایک دم ہی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مما، آپ کو کم از کم مجھ سے تو پوچھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کیا سوچ رہی تھیں۔ شاذر نے وہیں پر کھڑے کھڑے گھوم کر شمیم آرا کی طرف دیکھ کر بے یقینی سے پوچھا تھا۔ اس کو بھی ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ شمیم آرا نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کیسے کر لیا تھا۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ مجھ سے کسی نے بھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ مسکان کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور وہ اپنا رخ سکندر اور گوہر کی طرف کیے پوچھ رہی تھی۔ شمیم آرا نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا، اے لڑکی، یہ فیصلہ تمہاری بھلائی کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہماری فیملی کا حصہ بنو اور ہمارے خاندان کی عزت اور وقار کو برقرار رکھو۔ سکندر اور گوہر خاموش تھے، جیسے وہ پہلے سے ہی اس فیصلے کے بارے میں جانتے تھے۔ سکندر نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، ہمیں معاف کر دو، ہم نے حقیقت تم سے چھپائی۔ مسکان ابھی تک حیرت میں مبتلا تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بھی بتائے گا؟ کیسی حقیقت؟ کیا چھپایا جا رہا ہے مجھ سے؟ بیٹا، یہ فیصلہ تمہاری خوشیوں کے لیے ہے، ہمیں شمیم آرا کے فیصلے کو ماننا ہی ہوگا، لیکن کوئی مجھے بتائے گا کہ مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ مما، آپ کو کم از کم اس بارے میں پہلے مجھ سے بات تو کر لینی چاہیے تھی، اور کیا صرف ایک یہی لڑکی رہ گئی تھی جس کو آپ نے میرے لیے پسند کیا تھا؟ میں بھی اس جیسی کم عمر
اور نادان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ شاذر کو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی اور وہ اس فیصلے کی ساری ذمہ داری شمیم آرا پر ڈال رہا تھا۔ مسکان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی بے بسی اور شمیم آرا کے فیصلے کی سختی کے درمیان الجھ کر رہ گئی تھی۔ بابا، آپ لوگ کیسے میری زندگی کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر سکتے ہیں؟ میں نے ابھی اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی اور آپ لوگ میری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مسکان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اپنے ماما بابا سے اس بارے میں کس طرح سے پوچھتی۔ شاذر جو ابھی تک خاموش تھا اچانک بول پڑا تھا، ماما، میں جانتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے اور شاید آپ کو یہ غلط لگے، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں اور میں آپ کو یہ فیصلہ نہیں مان سکتا۔ مسکان نے حیرت سے شاذر کی طرف دیکھا تھا۔ آپ بھی اس فیصلے کے خلاف ہیں؟ اب آپ خود ہی بتائیں کہ ہم دونوں کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہم دونوں کی مرضی کے خلاف کیوں کر رہی ہیں؟ مسکان نے گھوم کر ایک بار پھر شمیم آرا سے سوال کیا تھا، جو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تبھی سکندر نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، میرے بھی خواب تھے کہ میں تمہیں کامیاب ہوتا ہوا دیکھوں، لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے ان خوابوں کو پیچھے چھوڑ کر شمیم آرا کے فیصلے کا احترام کروں۔ اس حویلی کی ذمہ داریاں اور خاندان کی روایت میرے لیے سب کچھ ہیں۔ مسکان نے مایوسی سے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ آخر کار وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اگر آپ سب نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے اس پر کچھ کہنے کا حق نہیں، لیکن یاد رکھیں میں کبھی بھی اس فیصلے کو دل سے قبول نہیں کر سکوں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شمیم آرا سکندر اور گوہر کو تسلی دینے لگی تھی کہ وقت کے ساتھ مسکان اس فیصلے کو سمجھ جائے گی، مگر سکندر اور گوہر کے دلوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ مسکان کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا، مگر وہ شمیم آرا کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی اور تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، مگر مسکان اندر سے بے حد مضطرب تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس شادی سے بچنا چاہتی تھی۔ ایک رات اس نے گوہر کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دی، ماما، میں اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، پلیز مجھے اس سب سے بچا لیں۔ گوہر کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر وہ اپنی بیٹی کی مدد کرنے سے قاصر تھیں۔ بیٹا، ہم بے بس ہیں۔ شمیم آرا کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ احسان، احسان، احسان۔ آخر یہ کون سا احسان ہے جس کی وجہ سے وہ ہماری زندگیوں پر مسلط ہو کر بیٹھ گئی ہیں؟ کیوں ہم ان کے فیصلوں کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ مسکان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ بیٹا، وہ وقت آئے گا جب تمہیں سب کچھ خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ابھی کے لیے ہمیں ان کے فیصلے کو ماننا ہی ہوگا۔ گوہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا، آخر آپ لوگ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر، میری مرضی جانے بغیر کر رہے ہیں، اور مجھے سچائی جاننے کا حق بھی نہیں ہے۔ تم ہماری بیٹی ہو اور ہم جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بس، بات ختم۔ گوہر نے اپنے لہجے میں سختی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں، میں خود ہی اس بارے میں معلوم کر لوں گی کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ مسکان غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سوال کا جواب کس کے پاس تھا۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر پہلے مجھے سچائی بتائیں، آخر ہم آپ کے اتنے احسان مند کیوں ہیں؟ میرے ماں باپ اتنے مجبور کیوں ہیں کہ وہ میری شادی آپ کے بیٹے سے کروا رہے ہیں، جو مجھ سے عمر میں اتنا بڑا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میں اس فیصلے کے خلاف ہوں؟ اس نے شمیم آرا کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ شمیم آرا پہلے تو چند لمحے کے لیے خاموش رہیں اور پھر کہنے لگی، کیا تم میں سچ جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے ماں باپ پر ہمارا کیا احسان ہے؟ شمیم آرا کے لہجے سے ایک دم مسکان کو بھی خوف آیا تھا
کہ آخر ایسی کیا سچائی تھی جو اس سے چھپائی جا رہی تھی، مگر وہ حقیقت جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ تبھی کہنے لگی، اگر یہ میری زندگی کا فیصلہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کے احسانات کی حقیقت نہ جاننا چاہتی، لیکن اب میں یہ سچائی جاننا چاہتی ہوں کہ آخر میرے ماما بابا میری زندگی کا ہر فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق کیوں کرتے ہیں، اور وہ مجھے آپ کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مجبور کیوں کر رہے ہیں۔ آخر ان کی ایسی کیا مجبوری ہے جو وہ آپ کی ہر بات، ہر حکم ماننے کے لیے خود کو تیار رکھتے ہیں۔ آپ کے فیصلے کے آگے وہ میری مرضی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اے لڑکی، ذرا ہوش کے ناخن لو۔ ایک تو میں تمہاری بھلائی کا سوچ رہی ہوں، اوپر سے تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو جیسے غلطی تمہارے ماں باپ نے نہیں بلکہ میں نے کی ہو۔ تو پھر آپ مجھے بتا دینا کہ آخر آپ ہی ہماری زندگی کا ہر فیصلہ کیوں کرتی ہیں۔ اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو خود میں اس سچ کو سننے کے لیے ہمت بھی پیدا کرو۔ ایک لمحے کے لیے مسکان لرز گئی تھی کہ آخر اس کے ماں باپ نے ایسی بھی کون سی غلطی کی تھی جس کے لیے وہ ہر فیصلے میں مجبور تھے۔ کیا تم حیدر کو جانتی ہو؟ جانتی ہی ہوگی، تم نے اس کو ہماری اس حویلی میں بہت بار دیکھا ہے، مگر کیا تم نے کبھی اس کے ماں باپ کو دیکھا ہے؟ مسکان کے ذہن میں عجیب و غریب خدشات نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ اس کا باپ تمہارے باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے مر گیا تھا۔ سکندر اور حیدر کا باپ بہت اچھے دوست تھے اور ہر جگہ ساتھ ہی ہوتے تھے، مگر ایک زمین کی معمولی سی لڑائی کو سکندر نے اتنا بڑھا دیا تھا کہ نوبت گولیاں چلنے تک آ گئی تھی، اور تمہارے باپ کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی نے ہی اس کے دوست کی جان لے لی۔ حیدر کی ماں تو یہ خبر سن کر پاگل ہو گئی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ حیدر کے باپ کی اور تمہارے باپ کی دوستی بہت گہری تھی، مگر وہ تو تمہارے باپ کی دوستی کی پرواہ کیے بغیر یہ چاہتی تھی کہ سکندر کو بھی وہ قتل کر دے اور اپنا بدلہ لے لے، مگر ہم نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ ایسا نہ کرے۔ تب اس نے تمہیں مانگا تھا کہ وہ تمہیں اس حویلی کی کنیز بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ چاہتے تو ہم بھی یہی تھے، مگر ہم نے سکندر کی دوستی کا لحاظ کیا، اور حیدر کی ماں کے مرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تمہیں شاذر کی بیوی بنائیں گے، مگر تمہاری حیثیت اس حویلی میں ایک کنیز جیسی ہی ہوگی۔ اس کے بعد اگر تو شاذر چاہے تو تمہیں چھوڑ سکتا ہے یا دوسری شادی کر کے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، یہ سب اس کی ہی مرضی ہے۔ شمیم آرا کی باتیں سن کر مسکان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ لیکن اگر میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دوں اور شاذر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر تم اتنی نادان تو نہیں ہو کہ یہ نہ سمجھ سکو کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہوتا ہے۔ اگر تم اس شادی سے اور اس حویلی میں آنے سے انکار کر دو تو تم جانتی ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شمیم آرا نے اس کم عمر لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیں لگا کہ یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا اور تمہارے باپ کے لیے بھی، مگر اگر تم اس فیصلے سے خوش نہیں ہو تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ مسکان کا ذہن فوراً سے کام کرنے لگا تھا اور وہ سوچنے لگی تھی کہ اگر اس نے اس شادی سے انکار کر دیا تو وہ اپنے باپ کی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے خطرے میں ڈال دے گی۔ تب اس کو ایک لمحہ لگا تھا یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہ شاذر کے ساتھ شادی کے لیے تیار تو ہو جائے گی، مگر وہ شاذر تو خود اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم یہ سوچ رہی ہو نا کہ شاذر کیسے مانے گا، تو تم اس کی فکر بالکل مت کرو۔ جب میں اسے بتاؤں گی کہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہ اپنی پسند کی کسی بھی لڑکی کو شادی کر کے اس حویلی میں لا سکتا ہے تو وہ میرے فیصلے سے بالکل بھی انکار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو بہت ہی اچھے سے جانتی ہوں۔ اس کے لیے میرا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ شمیم آرا جیسے مسکان کے چہرے سے اس کی سوچ پڑ رہی تھی۔ اب مسکان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ شاذر سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی، کیونکہ اپنے باپ کی زندگی بچانے کا اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی حل نہیں تھا۔ وہ جو بہت بہادر بنتی تھی ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی اور شمیم آرا کے فیصلے کے سامنے
اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا میں یہ صرف اور صرف آپ کی عزت کی خاطر اور چچا کی دوستی کی خاطر کر رہا ہوں، ورنہ مجھے اس لڑکی میں کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی کہ میں اس کو بیوی بنا کر رکھوں، وہ صرف میرے نکاح میں ہوگی، اس کے علاوہ میں اس کو کوئی حق نہیں دوں گا، اور جب چاہوں اپنی مرضی سے دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ جب شاذر نے شمیم آرا کی باتیں سنی تو وہ بھی ان کے فیصلے کو مان ہی کیا تھا۔ شمیم آرا نے بھی بہت دکھی دل کے ساتھ اپنے بیٹے کی زندگی کا یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ سکندر ان کو اپنے بھائیوں کی طرح ہی عزیز تھا، اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ بھی اس کی زندگی چاہتی تھی۔ مسکان اور شاذر کی شادی تو ہو گئی تھی، لیکن یہ شادی ایک رسمی معاہدے سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ مسکان کو اس رشتے میں کسی محبت یا احترام کی امید نہیں تھی، اور شاذر نے بھی یہ بات صاف طور پر واضح کر دی تھی کہ وہ اسے کبھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گا۔ مسکان نے شاذر کے نکاح میں آنے کے بعد حویلی میں قدم رکھا تو اس کے دل میں صرف اپنے بابا کی زندگی کی حفاظت کا خیال تھا، لیکن اس کے سامنے حویلی کی زندگی کا ایک نیا اور عجیب رخ بھی تھا۔ حویلی کا ماحول تو اس کے لیے ہمیشہ سے ہی بہت سرد اور پراسرار رہا تھا۔ شمیم آرا کا رویہ ایک ملکہ جیسا تھا، جب باقی سب کو وہ صرف اپنا غلام ہی سمجھتی تھی، جو اس کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ مسکان کو سب سے الگ ایک کمرہ دے دیا گیا تھا، جو حویلی کے پچھلے حصے میں تھا، سب سے دور اور الگ تھا۔ وہ کمرہ بھی اتنا سنسان اور تاریک تھا کہ اسے وہاں رہتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ مسکان کو حویلی کے اصولوں کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، وہ جب چاہے جہاں چاہے جا سکتی تھی، لیکن شمیم آرا کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دن غلاموں کی طرح گزرتا اور رات ایک چبھنے والی تنہائی اس کا مقدر بن جاتی تھی۔ شاذر شادی کے بعد مسکان سے دور ہی رہا تھا، وہ تو اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر شمیم آرا کا حکم بھلا کیسے ٹال سکتا تھا؟ مسکان نے بھی کبھی شاذر سے کوئی گلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ صرف ایک مجبوری کا نتیجہ تھا، لیکن اس کے دل میں ایک امید تھی کہ شاید وقت کے ساتھ شاذر کا رویہ بدل جائے گا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں مسکان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے آپ کی مرضی کے مطابق اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے تو لیا ہے، مگر اب میں اپنے معیار کی ایک لڑکی ڈھونڈ کر اس کو اس حویلی میں اپنی حقیقی بیوی بنا کر لاؤں گا۔ آپ کو تو میرے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ ایک روز شاذر نے شمیم آرا کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ارے نہیں نہیں، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تمہارا جو دل چاہے تم کر سکتے ہو، میں نے تو تمہارے چچا کا بدلہ لینا تھا، وہ لے لیا، اب تم اپنے فیصلوں میں بالکل آزاد ہو۔ شمیم آرا نے بھی خوشی خوشی اس کو دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی، مگر مسکان کے سر پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ تو اندر سے ٹوٹ گئی تھی، لیکن اس نے اپنی تکلیف کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہائی میں روتی رہتی تھی۔ جب حیدر کو اس بارے میں معلوم ہوا کہ شاذر کی شادی جس لڑکی سے ہوئی تھی اس لڑکی کا باپ ہی اس کے اپنے باپ کا اصل قاتل تھا، تو اسے یہ سب بالکل بھی برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ لڑکی شاذر کے نکاح میں کیوں تھی اور اس حویلی میں کیوں رہ رہی تھی؟ وہ تو اس لڑکی کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دینا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا اپنا باپ مر گیا تھا۔ آپ اس لڑکی کو بھلا اس حویلی میں کیسے رکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنے نکاح میں، جس کی وجہ سے میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی؟ ایک روز حیدر شاذر سے گلہ کر ہی بیٹھا تھا۔ تم اس معاملے سے دور ہی رہو تو بہتر ہے، شاذر نے بھی اسے صاف صاف جواب دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ ایک بے حد بگڑا ہوا لڑکا تھا، جس کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ شاذر نے بہت بار شمیم آرا سے اس بات کا ذکر کیا تھا، آپ حیدر کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، آخر وہ ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے جس کی وجہ سے مجھے جواب دینا پڑتا ہے؟ مگر وہ ہر بار شاذر کو ٹال دیتی تھی۔
وہ بن ماں باپ کا بچہ ہے، اگر میں اس کو کسی بات سے روکوں گی تو وہ مجھے ہی غلط سمجھے گا۔ اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو میں اس پر بے وجہ کی سختی کر رہی ہوں۔ آپ کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مگر اس کو روکنا ضروری ہے، یہ نہ ہو کل کو ہمیں اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پچھتانا پڑے۔ بیٹا، تم بھلا کیوں فکر کرتے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس کی کسی حرکت سے کوئی شرمندگی ہو، وہ بے شک ایک بگڑا ہوا لڑکا ہے، مگر اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس کو حویلی کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اور وہ کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گا جس کی وجہ سے ہمیں جواب دینا پڑے۔ شمیم آرا کو تو جیسے حیدر پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ آخر یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ مجھ سے اس لڑکی کا وجود اس حویلی میں برداشت نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے میرا خاندان برباد ہو گیا۔ ان کو بھلا کیا فرق پڑے گا؟ اس لڑکی کو یہاں ہونے یا نہ ہونے سے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ میرا ہی باپ مر گیا تھا۔ حیدر کو تو مسکان کی صورت اس حویلی میں برداشت نہیں تھی، تبھی اس نے خود فیصلہ کیا تھا کہ وہ مسکان کو اس حویلی سے نکال باہر کرے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس حویلی میں یاد ہو شمیم آرا کا حکم چلتا تھا یا تو شاہ سلطان کا۔ ایک دن جب شمیم آرا اور شاہ دونوں ہی حویلی میں موجود نہیں تھے تو حیدر مسکان کے کمرے کی طرف گیا تھا تاکہ اس سے اپنے باپ کے مرنے کی وجہ پوچھ کر اس کو سزا دے سکے۔ یہ موقع اچھا تھا کہ وہ اس کو حویلی سے نکال سکتا تھا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ شدت سے بھڑک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ مسکان کے کمرے میں داخل ہوا، مسکان کو دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ وہ لڑکی تو بے حد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کم عمر بھی تھی۔ مسکان کی اداس خوبصورتی میں ایک الگ ہی جادو تھا جو حیدر پر چل گیا تھا۔ اس کی گہری اور بڑی بڑی آنکھیں اداسی کے بوجھ سے بھری ہوئی تھی۔ ان آنکھوں میں نہ جانے کتنی چھپی ہوئی درد کی کہانیاں تھیں، جیسے کسی خاموش سمندر کی گہرائیوں میں طوفان چھپے ہوتے ہیں۔ اس کے ہونٹ خاموشی سے دکھ کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کی چمکتی ہوئی رنگت پر ہلکی سی زردی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو اندرونی طوفان کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایسے خواب جیسی لگ رہی تھی جو ادھورا رہ گیا ہو۔ اس کی خوبصورتی کا ہر پہلو اداسی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اتنی ہی دلکش تھی کہ دیکھنے والا اس کے سحر میں خود بخود ہی ڈوب جاتا۔ حیدر آگے بڑھا تھا اور جا کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرتا جو مسکان کو شور مچانے پر مجبور کر دیتی، مسکان نے ایک جھٹکے سے خود کو حیدر سے الگ کیا تھا اور ڈرتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ حیدر کی موجودگی نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا ہاتھ جھٹکنے کی؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی ہوں جس کے باپ کا قتل تمہارے باپ نے کیا تھا، اور اب میں تم سے اس قتل کا بدلہ لوں گا، کیونکہ میں تو اس حویلی میں کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر تمہیں اس حویلی میں قید کر لیا گیا ہے تو تمہاری سزا پوری ہو گئی، جبکہ اصل سزا تو میں دوں گا۔ حیدر سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ آخر اس لڑکی نے اس کے ہاتھوں کو اتنی بے رحمی سے جھٹک کیوں دیا۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا، مگر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ سب صرف ایک غلط فہمی ہی تو تھی۔ آپ بھی تو جانتے ہیں کہ میرے بابا آپ کے بابا کے کتنے اچھے دوست تھے، تو وہ بھلا ایسا جان بوجھ کر کیوں کریں گے؟ آپ جو بھی سمجھ رہے ہیں وہ سب صرف ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا، اور ان سب میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر بھلا مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کیا یہ سزا میرے لیے کم ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص کے نکاح میں قید کر دیا گیا اور اس حویلی میں محدود کر دیا گیا ہے جو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا؟ میری تو ساری زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ کیا ابھی بھی کوئی سزا دینا باقی رہ گئی ہے؟ مسکان کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو گرنے لگے تھے، مگر حیدر کو ان آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
وہ جو مسکان کو اپنے ہاتھوں سے مارنے آیا تھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کو ایک بڑی سزا دینا چاہتا تھا، جس سے وہ زندگی بھر تڑپتی رہتی اور پچھتاتی رہتی کہ اس نے اس حویلی میں آ کر ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ آج تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، مگر یاد رکھنا تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پاؤ گی۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ اسی لمحے حیدر کا فون بجا تھا اور وہ فون کان سے لگائے مسکان کو دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر مسکان خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کو تو لگا تھا شاید شاذر کے ساتھ نکاح کے بعد اس کی سزا ختم ہو گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو بس شروعات تھی۔ وہ لڑکا تو مسکان کو اپنے ہاتھوں سے خود ایک بہت خوفناک سزا دینا چاہتا تھا، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ اس حویلی میں بھی محفوظ نہیں رہی تھی۔ مسکان کو بہت جلد اس لڑکے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا نام حیدر تھا، جو اپنے ماں باپ کے بعد اس حویلی میں شمیم آرا کے رحم و کرم پر رہ رہا تھا۔ شمیم آرا نے اس کو کبھی کسی بات کے لیے نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد حویلی سے باہر کی دنیا میں بھٹک جاتا اور غلط کاموں میں پڑ جاتا۔ شمیم آرا حیدر کی ہر جائز اور ناجائز بات کو صرف اس وجہ سے مان لیتی تھی تاکہ اس کو کبھی احساس نہ ہو کہ اس کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس کی تائی نے اس کا خیال نہیں رکھا تھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ وہ لڑکا مجھے جان سے مار دے گا۔ آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ مجھ سے دور رہے۔ میری تو کوئی بھی غلطی نہیں ہے، پھر مجھے اتنا کچھ کیوں سہنا پڑ رہا ہے؟ مسکان نے شمیم آرا کے سامنے حیدر کی شکایت لگاتے ہوئے کہا تھا، مگر شمیم آرا کو حیدر پر پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے مسکان کو صاف صاف منع کر دیا تھا، اے لڑکی، اپنی حد میں رہ کر بات کرو۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تم کیا بولے جا رہی ہو اور ایک معصوم لڑکے پر کیسا الزام لگا رہی ہو؟ تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم اس حویلی کے مالکوں پر بے وجہ الزام لگاتی پھرو، اور یہ سب کچھ کرنے سے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں حویلی سے جانے دوں گی؟ بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے اپنی زندگی ہماری مرضی کے مطابق گزارو، ورنہ تم جانتی ہو کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ شمیم آرا نے بھی مسکان کو ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دیا تھا۔ مسکان نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ شمیم آرا کو حیدر کی سچائی بتا سکے اور اپنی بات کا یقین دلا سکتی، مگر شمیم آرا تو حیدر کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ تب مسکان نے فیصلہ کیا کہ وہ شاذر سلطان سے بات کرے گی۔ وہ تو اس کی بیوی تھی، اور اس کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی کوئی کیوں دیکھ سکتا تھا؟ مسکان شاذر کے سامنے حیدر کی شکایت لگانے گئی تھی، مگر شاذر نے اس کو دیکھتے ہی نفرت سے آنکھیں پھیر لی تھی اور اس کو کچھ کہنے سے پہلے ہی کہنے لگا تھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے سامنے مت آیا کرو۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تمہارا قصور تھا یا نہیں۔ مجھے صرف اور صرف تمہاری کم عمری کی پرواہ ہے، ورنہ میں بھی تمہیں اس حویلی میں برداشت نہ کروں۔ اس لیے بہتر ہے کہ دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ اس نے مسکان کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس کو کہہ دیا تھا، اور وہ بیچاری اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ شمیم آرا تو مسکان کی کسی بات کا یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور نہ ہی شاذر اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار تھا۔ اور ایک طرف حیدر تھا کہ اس کو جب بھی موقع ملتا وہ مسکان کے پاس چلا آتا اور اس کی قربت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگتا۔ مسکان نے بہت بار کوشش کی تھی کہ وہ حیدر کی سچائی سب کو بتا سکتی جو اس کو معصوم سمجھ رہے تھے۔ وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ شمیم آرا کی ہی لاپرواہی کی وجہ سے وہ بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ مگر مسکان کی بات کا کوئی یقین کرتا تب نہ۔ حیدر کو جب بھی موقع ملتا وہ مسکان کے کمرے میں پہنچ جاتا اور اس کو ڈرانے دھمکانے لگ جاتا۔ وہ بہانے سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، مگر مسکان نے کبھی بھی حیدر کو اپنے قریب آنے نہیں دیا تھا۔
وہ بہت بار شاذر کے سامنے جاتی تھی تاکہ اس کو اپنی بے قصور کا یقین دلا سکتی اور اسے حیدر کے بارے میں سب کچھ سچ بتا سکتی، مگر اس کو دیکھتے ہی شاذر اپنا رخ موڑ لیتا تھا۔ شاذر کے دل میں جب بھی یہ خیال آتا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہا تھا، تب اس کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ لڑکی سچ میں بے قصور ہی تھی۔ اس کا تو ان سب میں کوئی قصور ہی نہیں تھا، پھر وہ اس بات کی سزا اس کو کیوں دے رہا تھا جو غلطی اس نے کی ہی نہیں تھی۔ ایک رات جب شاذر سلطان حویلی میں داخل ہوا تھا تو اس نے مسکان کو مارے خوف کے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تبھی مسکان بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس نے غصے سے مسکان کو خود سے دور کیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پر اگلے ہی لمحے جب نظر مسکان کے پھٹے بازو اور ہونٹوں سے نکلتے خون پر پڑی تو اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے مسکان کا بازو دبوچتے ہوئے پوچھا تھا، مگر وہ ہوش کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ شاذر اسے اپنے کمرے میں اٹھا لایا تھا۔ وہ شاذر کے نکاح میں تھی، مگر شاذر نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی تھی اور اب تک اسے قصوروار سمجھتے ہوئے اسے خود سے دور رکھا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ کوئی اور اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرتا۔ شاذر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھا جس نے مسکان کی یہ حالت کی تھی۔ وہ مسکان کے پاس بیٹھا اس کے زخموں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر اس کے پاس بھاگتے ہوئے آئی تھی، مگر وہ کون تھا؟ جیسے ہی مسکان ہوش میں آئی، شاذر نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ اس کی یہ حالت کس نے کی تھی۔ تب مسکان نے خود کو شاذر سے دور کرتے ہوئے کہا تھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آپ کو تو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر آپ کو بھلا اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میری یہ حالت کس نے کی ہے؟ شاذر کو اس لڑکی پر پہلی بار ترس آیا تھا اور اس کو محسوس ہوا تھا کہ وہ اس بے قصور لڑکی کو آخر کس بات کی سزا دے رہا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپاتے ہوئے مسکان سے دوبارہ پوچھا تھا، میں تم سے جو بات پوچھ رہا ہوں مجھے اس بات کا جواب دو کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ مسکان نے ڈرتے ڈرتے شاذر کو حیدر کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ مسکان کی باتیں سنتے ہی شاذر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ شاذر کو خود پر ہی غصہ آنے لگا تھا کہ آخر اس نے پہلے مسکان کی بات کیوں نہیں سنی تھی۔ اگر وہ پہلے مسکان کی بات سن کر اس پر یقین کر لیتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ شاذر نے مسکان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں تو تمہاری کم عمری کی وجہ سے تمہارے قریب نہیں آیا تھا، لیکن اب بہت ہو چکا۔ ایک تو ماما نے پہلے ہی میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر لیا، اور دوسرا اگر انہوں نے تمہارے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہی تھا تو مجھے اس کا حصہ کیوں بنایا؟ اب میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ شاذر غصے سے اٹھ کر شمیم آرا کے پاس آیا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ حیدر پر اس قدر نرمی مت کریں، بلکہ اگر اس کے ماں باپ مر گئے تھے تو آپ کو چاہیے تھا اس پر نظر رکھتی اور اس کو اتنے ڈھیل نہ دیتی کہ اس کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑتا۔ کیا کیا ہے حیدر نے اور تمہیں اس کی وجہ سے کسی کے سامنے شرمندہ کیوں ہونا پڑ رہا ہے؟ شمیم آرا حیرانگی سے شاذر کو تک رہی تھی جو اس وقت غصے سے لال ہو رہا تھا۔ مسکان میرے نکاح میں ہے اور میری بیوی ہے۔ آج تک میں نے اس کو اگر غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تو حیدر کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ میری بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے یا اس کو دھمکیاں دیتا پھرے؟ شاذر کی باتیں سن کر شمیم آرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ حیدر کے بارے میں ہی کہہ رہا تھا۔ حیدر کی حرکتوں کے بارے میں تو وہ پہلے ہی جانتی تھی، مگر ہمیشہ شاذر کے سامنے اس کی حمایت کرتی تھی، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ حیدر اس حد تک بڑھ جائے گا۔ شاذر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حیدر کو ہی مار دیتا، مگر ایسا کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حیدر کا یہ رویہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھا کہ شمیم آرا نے مسکان کو حویلی میں رکھا ہوا تھا، اور وہ بھلا اس لڑکی کو اپنے سامنے کیسے برداشت کر سکتا تھا جس کے باپ نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ بے شک یہ ایک غلط فہمی ہی تھی، مگر سب کچھ ہوا تو اس کی وجہ سے تھا
شمیم آرا بھی یہ نہیں چاہتی تھیں اور شاذر اور حیدر کے درمیان ایک لڑکی کی وجہ سے لڑائی ہوتی۔ شمیم آرا اس معاملے کو بہت احتیاط سے ہینڈل کیا تھا۔ انہوں نے حیدر کو فوراً ملک سے باہر بھجوا دیا تھا تاکہ حویلی میں حیدر کی وجہ سے مزید کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ شاذر نے بھی مسکان کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لیا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا ان سب میں مسکان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر وہ اس کو بھلا کس چیز کی سزا دے رہا تھا؟ اور شمیم آرا کو بھی تسلی ہو گئی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی چاہتی تھیں کہ شاذر مسکان کو قبول کر لیتا۔ آخر کار مسکان کو اس حویلی میں اپنا وہ مقام مل ہی گیا تھا جس کی وہ اصل حقدار تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔